حضرت مالک بن دینار کے زمانے میں دو مجوسی بھائی تھے جو کہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ کو اس آگ کی عبادت کرتے ہوئے 73 سال اور مجھے 35 سال ہو گئے۔ آئیے دیکھیں کیا یہ آگ ہمیں ویسے ہی جلائے گی جیسے کہ دوسروں کو جلاتی ہے۔ اگر اس نے ہمیں نہیں جلایا تب تو آئندہ ہم اس کی پوجا کریں گے، ورنہ نہیں۔ پھر اس نے آگ جلائی اور بڑے بھائی سے کہا، پہلے آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں؟ بولا تو ہی رکھ۔ جیسے ہی چھوٹے بھائی نے اپنا ہاتھ رکھا اس کی انگلی جل گئی اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور بولا، افسوس میں نے اتنے سال تیری پوجا کی پھر بھی تو مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ پھر بڑے بھائی سے کہا، آؤ ہم اس کی عبادت کریں کہ اگر ہم 500 سال اس کی نافرمانی کریں اور صرف ایک ساتھ اس کی فرما برداری اور ایک بار استغفار کریں تو وہ ہمیں معاف فرما دے۔ بڑے بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم لوگ کسی ایسے آدمی کے پاس چلیں جو ہمیں سیدھا راستہ بتائے۔ دونوں کی رائے ہوئی کہ حضرت مالک بن دینار کے پاس چلا جائے۔ دونوں بھائی آپ کی تلاش میں نکلے۔ پتہ چلا کہ آپ اس وقت شہر بصرہ کے کسی دیہات میں ہیں۔ جب یہ دونوں بھائی وہاں پہنچے، آپ ایک مجلس میں وعظ فرما رہے تھے۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظر آپ پر پڑی تو بڑا بھائی کہنے لگا، میری عمر کا اکثر حصہ آگ کی عبادت کرتے ہوئے گزر گیا۔ اب اگر میں اسلام لایا تو میرے خاندان والے مجھے ملامت کریں گے اور آر دلائیں گے، لہٰذا میں اسلام نہیں لاؤں گا۔ مجھے نار پسند ہے مگر اپنے اہل خاندان کی آر پسند نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی نے سمجھایا، نہیں ایسا مت کرو، کیونکہ آر تو کسی نہ کسی وقت ختم ہو جائے گی لیکن نار کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مگر اس نے چھوٹے بھائی کی بات نہیں مانی۔ آخر چھوٹے بھائی نے کہا، بدبخت، تو جو چاہے کر، میں اسلام ضرور لاؤں گا۔ اور وہ اپنے بیوی بچے سب کو حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ کے پاس لے آیا۔ سب آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو وہ آپ کے قریب پہنچا اور پورا قصہ بتا کر عرض کیا، حضور، مجھے اور میرے بیوی بچوں کو اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ اسلام پر روشنی ڈالی اور اس کی خوبیاں بیان فرمائیں۔ اللہ کا فضل کہ وہ لوگ اسی وقت مسرب باسلام ہو گئے۔ جب اس نوجوان نے اپنے اہل ویال کے ساتھ لوٹنے کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمایا، رک جاؤ، میں آپ لوگوں کے لیے اپنے ساتھیوں سے کچھ ساز و سامان جمع کرا دوں۔ کہا، نہیں حضور، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ واپس ہو گیا۔ جنگل میں ایک مقام پر اس نے ایک خالی لیکن آراستہ و پیراستہ مکان پایا۔ وہ اسی میں ٹھہر گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا، بازار جا کر کوئی کام تلاش کیجیے اور اپنی مزدوری سے ہم لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ لے آئیے۔ چنانچہ وہ بازار گیا لیکن کوئی کام نہیں ملا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، کیوں نہ میں اللہ کا کام کروں۔ یہ سوچ کر وہ دوسرے جنگل میں پہنچا اور مغرب کے وقت تک وہاں نماز پڑھی۔ بعد مغرب خالی ہاتھ اپنے گھر آ گیا۔ بیوی نے کہا، آپ کچھ لائے نہیں؟ بولا، آج میں نے بادشاہ کا کام کیا ہے۔ اس نے آج کچھ نہیں دیا، کل دینے کے لیے کہا ہے۔ وہ لوگ بھوکے پیاسے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ پھر بازار گیا لیکن آج بھی کوئی کام نہیں ملا، لہٰذا اس نے کل کی طرح کیا اور شام کو خالی ہاتھ بیوی کے پاس لوٹ آیا اور بولا، بادشاہ نے جمعے کے دن کا وعدہ کیا ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوا تو وہ بازار گیا لیکن آج بھی کوئی کام نہیں ملا، لہٰذا اس نے پہلے ہی کی طرح کیا۔ جب شام ہوئی تو اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، پروردگار، تو نے مجھے اسلام سے مشرف فرمایا اور تاج ہدایت عطا فرمایا۔ مولا، اس دین اور اس مبارک دن کے صدقے میں میرے دل سے اہل و عیال کے نفقے کا غم دور فرما دے۔ مجھے اپنی عیال سے شرم آتی ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس پریشان حالی اور تنگ دستی سے تنگ آ کر وہ بدل نہ جائیں، کیونکہ وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے۔ جمعے کی نماز کا وقت ہوا تو وہ جامع مسجد چلا گیا۔ ادھر اس کے بچے بھوک سے بے تاب تھے۔ اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بیوی آئی، دیکھا دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی تھال ہے جس پر سونے کا ہی رومال ڈھکا ہوا ہے۔ وہ نوجوان گویا ہوا
یہ لیجیے اور اپنے شوہر سے کہیے کہ یہ ان کی 2 دن کی مزدوری ہے، اگر وہ اور کام کرے گا تو ہم اور مزدوری دیں گے۔ بیوی نے تھال لی اور اندر جا کر دیکھا تو اس میں 1000 دینار تھے۔ اس نے 1 دینار لیا اور صراف کے پاس پہنچی۔ صراف ایک نصرانی تھا۔ اس نے دینار تولا تو وہ 1 یا 2 مسکال سے کچھ زیادہ تھا۔ اس نے اس کے نقش و نگار دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ دینار اس دنیا کا نہیں ہے۔ اس نے پوچھا یہ دینار کہاں سے لائی ہو؟ تو عورت نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ صراف بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا مجھے بھی مسلمان کر لو۔ چنانچہ عورت نے کلمہ پڑھا کر اسے داخل اسلام کر لیا۔ پھر صراف نے اسے 1000 درہم دیے اور کہا یہ خرچ کرو اور جب ختم ہو جائیں تو مجھے بتا دینا۔ عورت نے درہم لیے اور سامان خرید کر عمدہ کھانا تیار کیا۔ ادھر شوہر نے مغرب کی نماز پڑھ کر جب خالی ہاتھ گھر جانے کا ارادہ کیا تو رومال پھیلا کر مزید 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر رومال میں دھول بھر لی اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ بیوی پوچھے گی تو کہہ دوں گا کہ یہ آٹا ہے، یہی میری مزدوری ہے۔ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پورا گھر آراستہ اور سلیقے سے سجایا ہوا ہے اور کھانے کی خوشبو آ رہی۔ اس نے رومال دروازے کے پاس رکھ دیا تاکہ بیوی کو پتہ نہ چل جائے۔ پھر اس سے اس کا حال اور گھر میں جو کچھ نظر آ رہا تھا اس کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے پوری بات بتا دی۔ اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ بیوی نے پوچھا رومال میں کیا ہے؟ بولا مت پوچھو کیا ہے۔ پھر رومال کے پاس گیا اور دھول کو پھینکنے کے ارادے سے جب رومال کھولا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ رومال میں واقعی آٹا ہے۔ اس انعام و اکرام خداوندی کو دیکھ کر بے ساختہ سجدے میں گر گیا اور تاحین حیات اللہ کی عبادت و بندگی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، آمین۔